प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद सैयद अफजल हमीद। बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के सामने ताहाल कई चैलेंजेस खड़े हुए हैं, किस तरीके से निपटा जाएगा, किस तरीके से हम इसको बेहतर करेंगे और इस वैल्यू एडेड इंडस्ट्री से हम फायदा उठा सकेंगे। जिन चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, जाहिर है कि ये एक ऐसी बात है जो जिस पर हम मुस्तकिल डिस्कस भी करते रहते हैं और इन चीज़ों पे जहाँ पे भी हमारी इसमें प्रायोरिटीज़ बनती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, उसके ऊपर हम अपनी तजावीज़ भी देते रहते हैं। देखिए, ये मुस्तकिल काम करने का है कि गवर्नमेंट के हवाले से हम हमेशा ये बात करते हैं पॉलिसी अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से बनाई जाए, तो ये जो बार बार इस मौजू पे बात होती है कि इसको कैसे बेहतर करना है, तो मैं समझता हूँ कि अगर 5 से 10 साल की पॉलिसी बनाई जाए जिसमें टैक्स के हवाले से भी हो और हमारे साथ जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उस मटेरियल के हवाले से भी, और ओवरऑल बैंक इंटरेस्ट रेट और ये तमाम चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कि ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जिससे हम अपनी इकनॉमी को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और जहाँ तक हमारे बारे में या हमारी इंडस्ट्री के बारे में कभी कभार ये तासुर पैदा किया जाता है कि हमारी इंडस्ट्री में आगे पैसा कोई रुक जाता है, तो वो उसका हमारी इंडस्ट्री से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो पहिया चलाने वाली इंडस्ट्री है, और जो उस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग पहले दिन से अनस्किल्ड लेबर भी काम करने के लिए खड़ी होती है और स्किल्ड लेबर उसके साथ, और एक बड़ी लोगों की इंगेजमेंट आती है मार्केट के लिहाज से, तो मैं नहीं समझता कि कभी भी हमारी इंडस्ट्री जो है ना इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती जो इकोनॉमी के हवाले से आए हैं, जो इस तरह से हमारे सामने आए हैं कि जिससे ये लगे कि शायद हमारी इंडस्ट्री स्लो डाउन हो रही है या हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि अचानक कभी भी बात अगर टैक्स के हवाले से आती है या FBR वैल्यूएशन टेबल के हवाले से आती है, तो लोग थोड़ा परेशान होते हैं। तो उनको एतमाद देने की ज़रूरत है, उनको हक़ाइक़ बताने की ज़रूरत है, और इस बात की ज़रूरत है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर काम को करें, तो मैं नहीं समझता कि हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। अच्छा अफजल साहब, जब वैल्यू एडिड सेक्टर है ये, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर पे पार्क होती है और इससे अप्रॉक्सीमेटली 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक हैं, उनका भी पहिया चलता है, तो फिर SIFC की तरजीहात में कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्यों नहीं है? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है जी इसको हम तजवीज़ भी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो आर्मी चीफ साहब भी और उसके बाद जो है वो जनरल साहब भी इस बात के लिए मैं समझता हूँ कि किसी हद तक राज़ी हैं कि वो इसको इस सेक्टर को अपनी इस में शामिल करेंगे SIFC के अंदर, और बहुत जल्द यकीनन आपको ये बात सुनने के लिए भी आएगी और आपको ये बात मालूम होगी कि ये सेक्टर जो है SIFC का पार्ट बन गया है। जी और हमने ये बात उनको कन्विंस भी किया है, उनको ये बात बताई है कि आमतौर पे जो रुझान है कि वो रियल एस्टेट में आके पैसा रुक जाता है, ये ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री है जिसके अंदर लोग काम भी करते हैं, लाइट इंडस्ट्रीज की के हवाले से जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जी उसका इन हमारी इंडस्ट्री के अंदर उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बात मैं समझता हूँ कि अब आपके ज़रिए भी ये बात उन तक पहुँचेगी, और हम भी अब इस कोशिश में हैं, और हमें किसी हद तक उनकी रजामंदी भी मिली है कि वो इस सेक्टर को SIFC के अंदर शामिल करेंगे। आबाद के नुमाइंदगान की बड़ी अहम मुलाकात हुई है चंद दिन कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना से, और उसमें वैल्यूशन के मामले पे बातचीत हुई है। लाहौर इस्लामाबाद की वैल्यूशन पर तो इत्तफाक हो गया है, लेकिन कराची की जब वैल्यूशन की बात आई तो ये सुनने में आया, हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि 300% तक कराची के कुछ इलाकों की FBR वैल्यू बढ़ने जा रही है। तो इस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ था और क्या होने जा रहा है? जी, इसमें जैसे ही हमने ये हमें चार्ज मिला, उसके फ़ौरन बाद ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात हुई, और उसके बाद चेयरमैन FBR भी वहाँ मौजूद थे और उनके पॉलिसी हेड भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उसी दिन हमने इस इशू को उनके साथ डिस्कस किया, शेयर किया, और उनको ये बात बताई कि अगर आप खुद कोई ऐसा फैसला करने जाएंगे FBR वैल्यू टेबल के हवाले से, तो इससे मार्केट के अंदर खराबी पैदा होगी, और एक मार्केट बढ़ने का जो रुझान पैदा हो रहा है, और आपके जो टारगेट्स हैं जी वो टारगेट्स भी शायद पूरे ना हो सकें।
ہماری اس بات کو انہوں نے بہت توجہ سے سنا اور ہمیں فوراً ہی انہوں نے دوبارہ دعوت دی کہ ہم ان کے ساتھ ملے، اور ہم 2 دن پھر ہم FBR ہاؤس میں ہم نے پورے پاکستان سے اپنے ممبرز اور اپنے جو ہمارے ایسوسیشن سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بلایا اور پورے پاکستان کی ویلیوشن ٹیبل کو ڈسکس کیا۔ اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں اسلام آباد کے حوالے سے، کچھ کراچی کے حوالے سے، گوادر کے حوالے سے ویلیوشن جو ان کے پاس جس ذرائع سے بھی آئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اور وہ بہت ہائر سائڈ پہ ورکنگ ہوئی ہوئی تھی۔ جی تو ظاہر ہم نے اس کو بہت زیادہ پبلک بھی نہیں کرنا چاہتے، نہ اس سے پہلے ہم نے اس کو بہت پبلک کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو یا کسی بھی موضوع کو ہوتا یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے اگر ذرا سی بھی کوئی ایسی بات جاتی ہے جس کو لوگوں نگیٹیوٹی آئے یا اگر لوگوں کو سمجھنے میں دقت آ رہی ہو، تو اس کے لیے ہم نے ان کے ساتھ ایک اور یہ بات بھی کی کہ چیئرمین FBR ان کی جو ٹیم ہے جی اور چیئرمین FBR صاحب ذاتی طور پہ جب ہماری 2 دن ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے ان کو بہت اچھا پایا، جو کہ اکنامی کو کے چلانے میں جو FBR کا رول ہے اس کو وہ بہتر طریقے سے چلانا چاہتے ہیں اور ٹیکس کا دینے کا رجحان پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب دیکھیں بزنس چلے گا، کاروبار ہوگا تو لوگ ٹیکس بھی دیں گے، معیشت بھی بالکل چلے گی، اور بالکل معیشت ایسا ہی ہے، جب ہمیشہ بزنس چلے گا کاروبار تو سے ٹیکس کا چلتی ہے۔ کلیکشن تو انکریز اس ہوگی۔ بات کو انہوں نے تو ہماری کراچی کی جو سنا بھی اور FBR انہوں نے ویلیو ہے ہماری دعوت افضل کو بھی صاحب، قبول کیا۔ وہ کتنی بڑھنے جا رہی ہے؟ کچھ جی علاقوں میں سننے میں آ رہا ہے کہ 300% بڑھنے جا رہی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، میں ظاہر ہے یقیناً نمبرز میں تو نہیں بتاؤں گا، جی لیکن اتنا ایسا بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم پینک محسوس کریں، اور میں سمجھتا ہوں 1 یا 2 دنوں میں آپ تک وہ آ بھی جائیں گی، اور میں جو اگر وہاں پہ ذرا ہائٹ سائڈ پہ انہوں نے ورکنگ کی تھی، انہوں نے ہماری بات سن کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی حد تک جو ہے وہ بالکل جو ویلیوشن ہے اس کے قریب قریب لے کے آئیں گے، اور یہ بات انہوں نے خود بھی مانی ہے کہ جی انہوں نے ہائر سائڈ پہ کوئی ورکنگ کی تھی، لیکن بہرحال اب وہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو سمجھا بھی، اور صرف ہماری کراچی کی بات کو نہیں، انہوں نے گوادر کی بات کو بھی سمجھا ہے، انہوں نے اسلام آباد کی بھی بات کو سمجھا ہے، اور اسلام آباد کے لیے بھی انہوں نے اپنے ہوم ورک کو بہتر کرنے کے لیے کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 1 یا 2 دن میں آپ تک وہ تمام چیزیں آ جائیں گی تو آپ کو صحیح نالج ہمیں اور آپ تک پہنچ جائے گی، لیکن مجھے امید ہے ہماری جو تجاویز اور ہماری جو آراء تھیں اس کو انہوں نے اس کے اوپر یقیناً ضرور عمل کرنا۔ اچھا افضل صاحب، آخر میں یہ بتائیے کہ سسٹم جو لینڈ گریپنگ کا سسٹم ہے، قبضہ مافیا کا ایک سسٹم ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، وہ اب بہت تیزی سے اپنی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، تو اس حوالے سے جب آرمی چیف کراچی آئے تو انہوں نے بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی تھی، تو اس میں احکامات بھی صادر کیے تھے کور کمانڈر اور DG رینجرز کو، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے، تو اس حوالے سے آباد نے لیٹر بھی لکھا ہے، ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں، تو اس پر کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اور یہ سسٹم کو لگام ڈالنے کے لیے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹاسک فورس بنی ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، یہ سسٹم یہاں سے ختم ہو جائے گا؟ ٹھیک، بالکل آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو ہم پرزور اور طریقے سے مذمت کرتے ہیں کسی بھی سسٹم کو جو کہ اگر کہیں یہ چل رہا ہے، اور یہ بالکل نہیں چلنا چاہیے، یہی وہ سسٹم، اسی طرح کی تمام چیزیں ہیں جو ہماری اکنامی کو اور معیشت کو اور کاروبار کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کے اندر جو اعتماد ہوتا ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ میں بالکل وثوق کے ساتھ اور گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب نے اس کے اوپر بہت سخت بات بھی کی ہے، سخت نوٹس بھی لیا، اور اسمائل دا سسٹم والی بات کی ہے، جی اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس ساری چیزوں کو وہ بہت سختی سے جو ہے نا وہ نپٹا جائے گا، اور کیونکہ دیکھیں اس میں وہ ساری باتیں ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہاں سے اکنامی سے کاروبار سے پیسہ نکل کے پاکستان سے باہر جاتا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، لوگوں کے اندر عدم اس بات پہ اعتماد اگر ہم پیدا کر دیں کہ یہ جو انوائرمنٹ ہم کسی اور ممالک میں ہیں، وہ انوائرمنٹ جو ہے نا یہاں پہ بزنس کمیونٹی کو اسی طرح سے ملے گی، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ملے گی، تو آپ یقین کریں کہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ کراچی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ساری معیشت کو اگر ہم پورے پاکستان کی کوئی 60%، 62% کی بات کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں 60-62% کو ہم 70، 72، 75% تک لے کے جا سکتے ہیں اکنامی کو بوسٹ کرنے میں، بہتر کرنے میں۔ کراچی
جتنی بڑی طاقت ہے، اگر یہاں پہ اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کر دیا جائے، یہ جو آپ نے بات کی ہے لینڈ گریبنگ کی، زمینوں پہ قبضوں کی، ان تمام چیزوں کو اگر اسکروٹنائز کیا جائے اور جو لوگ اس کا حصہ ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. جہاں تک ہمارے رول کی آپ نے بات کی ہے تو آپ یقین کریں ہم اپنے ممبر کے لیے جو ہے نا اس طرح کے خطوط لکھ رہے ہیں، ناموں سے لکھ رہے ہیں، جی اور ہمیں پورا یقین ہے کہ متعلقہ ادارے اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور کراچی کی اور پاکستان کی اور سندھ کی اکنامی میں جو ہمارا رول ہے بحیثیت بلڈر ڈیولپر، بحیثیت کنسٹرکشن انڈسٹری، وہ آپ کو نظر بھی آئے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو کراچی کے حوالے سے اگر اس کے اوپر اقدامات کیے جائیں تو چند لوگوں تک چھوڑ کے، جی اصل میں دیکھیں اکنامی جو ہے نا چند سو چند ہزار سے نہیں چلتی. بالکل آپ ایسی انوائرمنٹ پیدا کر دیں کہ اس کے اندر لوگ انوالو ہوتے جائیں، انگیج ہوتے جائیں، اور وہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، جن کو ہم، چونکہ میں ایک پرانا 30 سال 35 سال 25 سال سے اس کاروبار سے وابستہ ہوں، میں نے اس سارے شہر کو اپنے سامنے بنتے بھی دیکھا ہے، بگڑتے بھی دیکھا ہے، لیکن میں پوری امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ یہ اس میں بہتری آئے گی. اور میں آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جی کہ جو لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ یا کنسٹرکشن انڈسٹری یا بلڈر ڈیولپر بزنس میں کہیں مسائل پریشانی ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انٹرسٹ ریٹ کے اندر بھی کمی آ رہی ہے، تو انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ پہ آئے گا، انفلیشن بھی سنگل ڈیجٹ کی طرف آ رہا ہے. اور میں آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور پوری امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ چند دنوں میں، آنے والے چند ماہ کے اندر آپ کو بہت زیادہ معیشت میں بہتری نظر آئے گی اور معیشت میں کاروبار بہت بہتری بہتر نظر آئے طریقے گی، سے ریئل اسٹیٹ معیشت آگے سیکٹر بڑھے جو ہے گی. وہ موو فارورڈ ہوگا. بہت شکریہ افضل حمید صاحب، آپ جب تک قیمتی وقت دیا، یا وقت بریک کا ہمارے ساتھ رہیے.